بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ آپ لوگوں سے التماس ہے صدر اسلام سے لے کے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والے اپنے مرحومین کو شامل کریں۔ بامیان مجلس کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے ارواح کی شادی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات، تعب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ جوانوں سے اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو ہے ایک مجلس کا ماحول بن سکے، ہم گفتگو بہتر کر سکیں۔ جو پیچھے جوان بیٹھے ہیں انہیں صف اول میں ہونا چاہیے، ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے اور بزرگوں کی دعا چاہیے۔ تھوڑا سا اور قریب آ جاؤ میرے بھائی، نیلے سوٹ والے بھائی کو بتاؤ تاکہ جو ہے نا وہاں کو مجلس ختم ہو ہماری شروع۔ میرے بھائی ادھر آ جاؤ، ضرور بھیجے محمد والے محمد۔ اس سے بہتر انداز سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع، فطر اجناس البدائع واتقنا بحکمتہ صنائع۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم مصطفى الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ درود بھیجے محمد والے سامعین معظم، سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل، جس کا نام اسراء بھی ہے، اس کی پہلی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ اگرچہ کہ یہ موضوع جو ہے وہ آپ کا سنا ہوا موضوع ہے، اور میں بھی گزارش کر رہا تھا کہ اصل موضوع آپ کا پرانا سنا ہوا ہے، لیکن جہاد جو ہے میری تھوڑی سی مختلف ہوں گی اس سے بات کرنے سے۔ ٹھیک ہے سامعین محترم، ذرا غور کیجیے گا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنی بابرکت ہے وہ ذات، ہاں کہ جس نے اپنے عبد کو، معاملہ ذرا یہ ہے عبد کا، عبودیت، عبد، اس میں کیا ربط ہے، ربط و ارتباط ہے، یہ سمجھ میں آئے گی تو معراج سمجھ میں آئے گی۔ اگرچہ کہ دونوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کہ آج جو 27 رجب المرجب کا دن ہے، یہ جو معتبر روایات ہیں وہ عید مبعث ہے، رسول اللہ کا مبعوث برسالت ہونا۔ لیکن کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی بھی آ گئی کہ جس میں کہا کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی۔ یاد رکھیے گا، میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں، میں مکالمہ کرنے کو تیار ہوں، میں مذاکرہ کرنے کو تیار ہوں، اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ نہیں 120 مرتبہ معراج ہوئی۔
وہ روایت موجود ہے جو خصال کی روایت ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، یعنی دعا امام زمان ثقۃ الاسلام شیخ صدوق علیہ رحمہ جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، اور اس شیخ صدوق کی جو روایات ہے نا وہ اہل سنت کے علماء بھی آج کل پیش کر رہے ہیں۔ وہ حوالہ کوئی پیش کرنا ہو، اپنی کسی روایت کو ثابت کرنا ہو تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کا حوالہ لے کر آئے۔ ان کی ایک کتاب ہے خصال، خصال میں امام صادق علیہ السلام جو ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ہاں کسی نے امام ابو حنیفہ سے فقہ حنفیہ جن کے نام پر ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 61 سال ہو گئی، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، 61 سال زندگی، 61 سال۔ ہاں کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی کا؟ میں 2 سال کا ہوں۔ 61 سالہ زندگی 2 سال کا، فقط میں زندگی میں 19 سالوں کو گنتا ہوں، 2 سالوں کو جو میں نے جعفر صادق سے علم سیکھنے میں گزارا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان، جو کہتے تھے، ہاں سنیے گا، کہتے تھے لولا سنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو گیا۔ 2 سال امام صادق کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کو 120 مرتبہ معراج ہوئی، اور ہر معراج میں اپنی جانشینی کا تذکرہ کیا جو علی کی ولایت سے تعبیر کی۔ آپ کو پتہ سامعین محترم، نہ میں جو نہ داد کے لیے پڑھتا ہوں، نہ مجھے شوق ہے داد کے لیے پڑھنے کا، میں تو کلاس روم بنا کے منڈس پڑھنے کا آتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ سامعین محترم، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ ہاں اب کسی نے کہا جی رسول اللہ سو رہے تھے، خواب میں ہو گئی۔ ہاں میں آپ سے بات کرتا ہوں، البرٹ آئنسٹائن کا نام سنا آپ نے؟ ہاں دنیا سائنس کا نمبر 1 سائنسدان ہے آئنسٹائن، جس نے مادہ اور قوت، ماس انرجی ریلیشن شپ، جس نے یہ ہمیں ایکویشن دی تھی، وہ جو دنیا سائنس کا اس وقت بھی نمبر 1 سائنسدان ہے، E=mc² دینے والا، اس نے خطوط لکھے آیت اللہ بروجردی کو، اور ساری معراج کی روایتوں کا اس نے ترجمہ کر کے کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، یہ فزکس ثابت کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ پہ آپ دیکھ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو عبد کو لے گئی۔ اس پر ذرا غور کرنا سامعین محترم، بہت توجہ، عبد کو لے گئی، عبد کو، عبد کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ اگر جو ہے نا خواب میں معراج ہوئی تھی تو کوئی بھی کہہ دے مولوی سے میں خواب میں اٹھا مجھے معراج ہو گئی، اور یاد رکھنا عبد کو معراج ہوتی ہے۔ عبد ہے 2 چیزوں کا مرکب۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ خدا کہتا ہے کہ عبد نے نماز پڑھی، یا عبد نماز پڑھے گا۔ ہاں نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھیے روح نماز نہیں پڑھتی، نیت روح کرتی ہے، نماز مادہ پڑھتا ہے۔ روح اور مادے کے، روح اور مادے کے مرکب کا نام ہے عبد۔ اس میں یہ مادہ بھی ہو اور روح بھی ہو۔ اچھا اب خدا کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ نہیں کہا کہ میں نے جن و بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ ہونا۔ آپ پہلے تشہد میں محمد کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے، بندے ہونے کی گواہی دیتے ہو۔ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بندگی ہے کیا؟ بندگی کو سمجھنا، بندگی کیا ہے؟ بندگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ٹکرے مارنا۔ لیست، حدیث پڑھ رہا ہوں، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ انما العبادت تفکر فی امر اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے عبادت نہیں ہے کہ نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، اس میں کثرت کیے جاؤ، یہ عبادت کا مفہوم نہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امر کو سمجھو، جو وہ کہے
وہ کرو، جب کہے تب کرو، جتنا کہے اتنا کرو، جیسے کہے۔ اللہ نے کہا 2.5% زکات دینی، نہیں جی میں تو 50% دوں گا، غلط ہے توجہ۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ بندگی جو ہے، بندگی 24 گھنٹے جہاں رہو اس کے ہو کے رہو، یہ ہے عبودیت۔ واہ 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 24 گھنٹے جہاں رہو اس کے ہو کے رہو۔ اب قرآن نے دوسرے مقام پہ آواز دی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی بندگی کرو، اتنی بندگی کرو کہ نفس مطمئن ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ نفس کو معراج ہو جائے۔ نہیں سمجھا میری بات؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ، وَعْبُدْ، یہ وہ عبد، وَعْبُدْ یعبدون، سمجھنا۔ عبد کا معنی ہے غلام ہونا۔ توجہ، یاد رکھنا سامعین محترم، جتنا تمہارا وجود اس کے سامنے جھکتا چلا جائے گا نا، اتنا وہ کائنات کو تمہارے سامنے جھکاتا چلا جائے گا۔ اب بڑا تھوڑا وقت ہے لیکن میں کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے وہ سمجھا دوں۔ ہاں، معراج ہمیشہ یاد رکھنا عہدوں کو نہیں ہوتی ہے۔ توجہ، توجہ کرنا سامعین محترم، کتنی بابر کو توجہ، عبد کو لے گئے۔ عبد کیا ہے؟ عبد کیا ہے؟ عبد یہ ہے کہ جو اپنے اوپر کسی کو حاکم سمجھے اور 24 گھنٹے، ایک لحظے کے لیے بھی۔ دیکھیے جناب آدم سے ترک اولا ہوا، ہاں جنت سے نکالے گئے، جناب یونس سے ترک اولا ہوا، قرآن نے کہا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ شکم ماہی میں توبہ نہ کرتا تو صبح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ میں کہتا ہوں مچھلی رہتی تو رہتا۔ ہاں، جب خدا مچھلی کو اتنی زندگی دے سکتا ہے یونس کے لیے، تو ہمارے تمہارے وقت ایمان کو اتنی زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ توجہ، ترک اولا ہوا۔ اچھا ادھر آئیے، جناب ابراہیم مقام خلت پر، ہاں قرآن نے کہا رب علنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو بتا مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے؟ اولم تؤمن کا ایمان نہیں رکھتا؟ ایمان رکھتا ہوں لتطمئن قلبی، مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ اس کا مطلب علم الیقین ہے ابراہیم کے پاس، لیکن بندگی کی اس منزل پہ فائز نہیں۔ اچھا جناب سلیمان بن داؤد سے کیا ہوا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ انبیاء کی صفوں میں جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا مانگ رہی تھی۔ نبیوں میں سب سے آخر میں داخل، حدیث ہے، اب بھی طرف سے نہیں پڑھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ سب کچھ خدا نے دیا سلیمان کو، اولاد نہیں دی، اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اچھا لوگ آئے سلیمان کے پاس، تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، ہاں سپاہ ہے، اتنی بڑی ریاست سلطنت ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ جب لوگ تمہارے پاس آتے تھے، توجہ بندگی کو سمجھنا، جب لوگ تمہارے پاس آتے تھے اور تم سے یہ پوچھتے تھے، یاد رکھنا ہر لحظہ و لمحہ اس کا خیال رہے جس کے بندے ہو۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے عبودیت، یہ ہے بندگی، ہر لحظہ اس کا خیال رکھنا۔ توجہ، خدا نے سلیمان کو سب کچھ دیا، میرا ساتھ دینا، سب کچھ دیا، اولاد نہیں دی۔ جب یہ دیکھ لیا اولاد نہیں ہو سکتی، بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ بلند کیے، پروردگار تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، سپاہ ہے، ہر نعمت ہے دنیا کی، اولاد نہیں ہے۔ کیا آئی آواز؟ سلیمان جب لوگ تمہارے پاس آتے تھے تم سے کہتے تھے یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہر نعمت ہے، اولاد نہیں ہے، تو تم کہتے تھے وہ بھی ہو جائے گی۔ تم نے یہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کیسے کر لیا؟ یہ کیوں نہ کہا جس نے تخت دیا وہی اولاد دے گا، جس نے تاج دیا وہی اولاد دے گا، جس نے مال دیا وہی اولاد۔ کاش تم نے اپنے زور بازو پہ ان وسیلوں پہ بھروسہ نہ کیا ہوتا، ہم پہ بھروسہ کیا ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو سامنے محترم، دامن وقت میں میرے گنجائش نہیں، لیکن میں نے 5 انبیاء کا ترک اولا بتا دیا۔ چھٹا انبیاء کے صفوں میں چھٹا نبی جناب یوسف علیہ السلام، خدا نے اس کے قصے کو بہترین قصہ کہا۔ توجہ، یوسف کو قرآن نے یوسف کے قصے کو بہترین قصہ کہا، احسن القصص۔ ایک سورہ یوسف کے نام پہ رکھ دیا۔ کتنے بھائی تھے؟
اچھا کتنوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈالا؟ 10 کنویں میں اٹھا کے ڈال رہے ہیں، زندگی چھین رہے ہیں، لقمہ اجل بنا رہے ہیں، یوسف مسکرا رہے ہیں۔ یوسف تم مسکرا کیوں رہے ہو، ہنس کیوں رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ سنو گے جملہ؟ میں نے جملہ کہا ہمیں ہر لحظہ رب کا خیال، ہم نعمتوں کے لیے نہیں بنے، سمجھنا بندگی میں ہر لحظہ اس کا خیال رہے۔ اگر کمال پاتے ہو، اگر کمال چاہتے ہو نا، تم ڈنگروں کے لیے، رقموں کے لیے، اولاد کے لیے، وسیلوں کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم نعمتوں کے لیے نہیں بنے، نعمتیں تمہارے لیے بنی ہیں۔ بس یہ سوچ ذہن میں رکھنا۔ ہاں اپنی زندگی کو دنیا کمانے کے لیے خرچ نہ کرو، دنیا کو ختم کر دو اپنی زندگی کے لیے۔ تم نعمتوں کے لیے نہیں بنے۔ ابدیت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب میں وسیلوں سے نکل کر میرا سارا قبلہ، میری فکر کا قبلہ، سوچ کا قبلہ رب کی ذات ہوگی۔ توجہ، کیوں؟ کیونکہ نبیوں کے لیے بھی اس نے اپنے نظام کو تبدیل نہیں کیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے تو میں سمجھ میں آ جائے۔ شریعت اپنے مجرم کو معاف کرتی ہے، فطرت نہیں۔ شراب پیو گے گردے خراب ہوں گے، استغفار سے گردے صحیح۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ استغفار سے گردے صحیح نہیں ہوگے، نہیں ہونے، ایسے ہی ہے نا۔ کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو گے، تمہاری عزت چھینی جائے گی، توبہ سے واپس نہیں آنی۔ گناہ معاف ہو جائے گا لیکن فطرت معاف نہیں کرے گی۔ ایسا ہے نا، یوسف کو 10 بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے لگے، یوسف مسکرا رہے ہیں، ہم تم سے زندگی جیسی نعمت چھین رہے ہیں، تمہیں لقمہ اجل بنا رہے ہیں، ہاں تمہیں موت کے گھاٹ اتارے، تم ہنس رہے ہو۔ یوسف نے جملہ کہا، بندگی سمجھ میں آ جائے گی، اب یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا جب سے خدا نے مجھے یہ 11 بھائی، ڈالڈا کی پیداوار نہیں تھے، ہاں شجاع، بہادر، دلیر، ہاں لڑنے والے جنگجو تھے۔ یوسف نے کہا جب سے خدا نے مجھے 11 بھائی دیے، تب سے ان بھائیوں سے آنکھ لگائے بیٹھا ہوں کہ جس کے کتنے دلیر بھائی ہوں گے، کوئی مخالف کیسے میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ بھائیوں پہ بھروسہ کیا، بھائی قاتل نکلے، کاش اس پہ بھروسہ کیا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کاش اس پہ بھروسہ کیا ہوتا، اس نے بھائی دیے تھے۔ ہے توجہ، تمام انبیاء کہیں نہ کہیں ترک اولا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی نہ کسی منزل پر وسیلے سے آس لگا لی۔ یہ فقط محمد عربی ہے جس کی ساری زندگی فقط رب کی، کھانا اپنے لیے، نہ جاگنا اپنے لیے، نہ سونا اپنے لیے، سب کچھ خدا کے لیے۔ بھائی یہ تو محمد تو کون ہے؟ سردار انبیاء، کائنات کا اول مخلوق محمد، افضل مخلوق محمد، ہاں منبع رحمت محمد، مرقع رحمت محمد ہے نا۔ ہاں ہم ایک ادنا سے غلام کی بات کرتے ہیں، ہاں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہاں وہ علی جو محمد کی غلامی پہ ناز کر کے سو رہا ہے اور سو کے رب کی مرضیاں خرید رہا ہے، جس کا سونا بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، ہاں ایک انگوٹھی دے کر 12 ولایتیں خرید لی، ایک ضرب لگا کر ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ کائنات میں ایک عمل محمد والے محمد کا مجھے دکھاؤ جو ان کی ذات کے لیے ہو۔ یہ ہے بندگی۔ جب انسان بندگی کے کمال پر ہوتا ہے، سو یہاں رہا ہوتا ہے، رب مرضیاں خرید رہا ہوتا ہے۔ عبودیت یہ ہے، ابدیت یہ ہے۔ ہاں توجہ، ہر لحظہ و لمحہ اس کا خیال ہے۔ ایک عبد خدا علی بندگی کی معراج پہ تھا، بستر پہ سویا، قرآن نے قصیدہ پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر کے اس کی مرضات کو، رضاؤں کو خرید لیتے ہیں۔
اور میرے بھائی جو سو کر مرضی خریدتا ہو رب کی، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا کرتا ہوگا؟ وہ میدان جہاد میں تلوار چلا کے کیا کرتا ہوگا؟ یہ ایک محمد کا، یہ محمد کے ایک ادنا سے غلام کی بندگی ہے، تو محمد کی بندگی کا معیار کیا ہوگا؟ ہاں، جو سو کے مرضیاں خرید لیتا ہو۔ اچھا، کتنا مطمئن نفس ہے یہ؟ دیکھو جتنی بندگی کرو گے نا، جتنی بندگی کرو گے اتنی معراج ہوگی۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ موسیٰ تھا جسے کوہ طور پہ 1 مرتبہ جلوہ ہوا۔ موسیٰ کو زندگی میں خدا نے 1 مرتبہ جلوہ دکھایا، علی وہ ہے جسے بار بار جلوہ دکھایا کہ لوگوں کو شک ہونے لگا یہ خدا تو نہیں۔ ہاں، علی کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ اس نے کچھ اپنے لیے کیا نہیں۔ جب کچھ اپنے لیے نہیں کیا تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ محمد کے ایک پروردگار، بہت توجہ، میں 5 منٹ میں ابھی معراج پہ پہنچ۔ آج اس کے لیے سو رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کے لیے ساری زندگی جاگتا رہا، آج اسی کے لیے سو رہا ہوں۔ میں نے نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کا محدث و مورخ و محقق ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی کہتا ہے تاریخ بشریت میں شکر کا سجدہ کہاں سے آیا؟ جب اللہ کے رسول نے کہا یا علی سو جاؤ، امانتیں پہنچا دینا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سمجھ میں آئی؟ سونا بھی اپنے نفس کے لیے نہیں، محمد کے لیے ہے۔ جب محمد کے لیے اپنے نفس کو قربان کرو گے تو پھر رب مرضی تو خریدے گا، اور کیا کرے گا؟ ہاں، وہ کل محسن نقوی شہید کی کل برسی تھی، کل کے دن برسی تھی، بڑا خوبصورت شہید تھا۔ وہ کہتا ہے حسن یوسف تھا، حسن یوسف تھا، حقیقت میں قیامت لے کے، لیکن حسن یوسف بازار میں آیا تو اس کا بول لگا، ایسا ہی ہے نا، قیمت لگی، نہ بازار میں آتا نہ پتہ چلتا۔ وہ کہتا ہے حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، نہ بازار میں آتا نہ خریدار ملتے۔ وہ کہتا ہے حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت کوئی مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار بندہ سو رہا اور خریدار آئے ہو۔ اور میرے بھائی، گھوڑے بیچ کے سونا کیا مطلب ہے؟ گھوڑے بیچ کے سو جاؤ، جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو ہو مطمئن، جو جان بیچ کے سو رہا ہو۔ اچھا اب سنیے گا، یہ ہے بندگی کی بات، برکت ہے وہ ذات جو اپنے آپ کو لے گئی۔ اب کیا ہے؟ ہر لحظہ علماء اس کے حکم ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے میں ایک تبلیغی اخلاقی پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھنا جتنا خدا کمال دیتا ہے نا اتنا انسان کو جھکنا چاہیے۔ اچھا یہ مجھے کوئی ترجمہ صحیح کر کے دکھا دے، رب زدنی علما کا ترجمہ کیا ہے؟ رب زدنی کیا ترجمہ اس کا؟ عام نہیں، تو کرو سمپل ترجمہ، یہ ترجمہ الٹا نہ کرو، سمجھو۔ رب اے میرا رب، زدنی مجھے زیادہ کر، نہ کہ علم کو۔ میرے بھائی تمہارے پاس ہے وہ 250 ml کا گلاس ہے اور تم کنویں جتنا پانی مانگ رہے ہو، کہاں جائے گا؟ پروردگار کنواں دے دے، کنویں جتنا پانی دے دے، کہاں رکھو گے بھائی؟ علم نہیں، ظرف مانگو، جب ظرف آئے گا تب علم آئے گا، پھر علم ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ رب زدنی علما
پروردگار زدنی مجھے زیادہ کر دے، علم کہ اس میں علم آ سکے، ہے نا؟ جتنا ظرف وسیع ہوگا اتنا علم، ٹھیک ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا عالم علی ہے، کائنات کا سب سے بڑا عالم علی، معلم رسول، عالم علی معلم پڑھانے والا رسول۔ اب توجہ، کتنی بابرکت ہے وہ جب ایک عبد کو لے گئی۔ اب ذرا غور کرنا سامعین محترم، غور کرنا میری بات پر، عہدوں کو معراج نہیں ہوتی، محمد اول مخلوق، افضل مخلوق، انسان کامل، عہدہ سب سے بڑا نبوت کا، اور جب سے نبوت ہے تب سے صلوات ہے محمد پر، یہ نہیں کہا کہ میں رسول پر۔ توجہ، میرا ساتھ دینا، ایک اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، بہت اہم نقطہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پڑھنا میرے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، نہ رسول پر، نہ محمد پر، نہ عبد پر۔ رسول جب بنا، جب آج آپ نے کہا عید مبعث سے اعلان کیا 40 سال بعد، ٹھیک ہے؟ محمد جب اس دنیا میں آیا نام رکھا، حمد ہوئی، عبد جب معراج ہوئی، لیکن نہ عبد پر ہے، نہ محمد پر ہے، نہ رسول پر ہے، نہ امام المرسلین پر ہے، درود ہے نبی پر۔ اب دیکھو کب سے درود ہے، کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی کشمکش میں تھے، اس وقت جب سے میں نبی تھا، مجھ پہ درود و سلام تھا۔ اچھا اب توجہ، نبوت اتنا بڑا ہوتا، محمد نبی بھی، رسول بھی، اولی العزم بھی، خاتم النبیین بھی، امام المرسلین بھی، ولایت کا سب سے بڑا عہدہ محمد کے پاس۔ لیکن جب معراج ہوئی تو نہ محمد گیا، نہ نبی گیا، نہ رسول گیا، نہ خاتم النبیین گیا، نہ امام المرسلین گیا، نہ ولی اللہ گیا، کوئی عہدہ نہیں گیا معراج کو۔ معراج ہوئی بندے کو، جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اتنے باکمال ہوتے چلے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جتنے جھکتے چلے جاؤ گے۔ بھئی میں چودھری ہوں، میں نے مجلس کری، تم نے کرائی، اللہ نے توفیق دی۔ پیسے نے خرچ تو ہونا، یا 2 نمبر جگہ پہ ہوا یا 1 نمبر پہ ہوا۔ شکر کرو کہ پیسہ 1 نمبر جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے، راہ حسین میں خرچ ہو رہا ہے، راہ رسول میں خرچ ہو رہا ہے، راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ کر دیا، تم نے کیا کر دیا بھائی؟ بندگی میں نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے، میں نے آج سے 3 سال پہلے میلسی کے منبر پہ ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا 100 دیغیں چڑھا دی میں نے، 100 دیغیں، کتنے یتیموں نے، غریبوں نے، مسافروں نے کھانا کھایا، 100 دیغیں چڑھا دی، جھوٹا یعنی سورہ دہر نازل ہو گئی، سوکھی روٹی۔ بھائی علاقے والوں کے لیے دی تھی نا، علاقے والوں سے اجلو، ہم سے کیا لے رہے ہو؟ ہاں قد بڑا کرنا تھا، ہو گیا قد بڑا۔ اب توجہ، ہمیشہ بندگی، محمد عربی، سبحان الذی اسری بعبدہ، کتنی بابرکت ہے جو لے گئی اپنے عبد کو لے کے گئی، پیغمبر اسلام چلے۔ اب یہ شیعہ سنی سب نے لکھا، اب جو تفسیر میرے سامنے اہل سنت کی تفسیر کا مطالعے کے بعد میرے پاس ریفرنسز موجود ہیں، سنیے گا۔ پیغمبر اسلام کو ایک روایت ہے کہ براق تھا، کچھ روایتیں ہیں کہ ایک نور والی اونٹنی تھی۔ اچھا جی، بھئی خواب میں معراج ہوئی، اچھا خواب کو تو میں نے باطل کر دیا، اس لیے اگر خواب کو معراج تھی تو پھر خواب کی کیفیت اور عبد کی کیفیت میں فرق ہے۔ عبد ہے روح اور جسم کے مرکب کا نام۔ اچھا پھر کسی نے کہا جی مادے کو معراج تھی، اچھا مادے کو معراج تھی تو آج دیکھ لیتے ہیں پھر محمد کی مٹی کیسی تھی۔ 2 بندوں کو معراج ہونے لگی ہے،
ایک ہے امام المرسلین، ایک ہے امام الملائکہ، ایک ہے سید المرسلین، ایک ہے سید الملائکہ، روح الامین، جبریل بھی ساتھ، محمد بھی ساتھ۔ آؤ دیکھتے ہیں اب روایت، یہ محمد کی مٹی کیسی ہے، جبریل کا نور کیسا ہے۔ محمد کی مٹی کیسی، ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ معراج کب ہوئی، ہمیں اتنا پتا ہے معراج جب بھی ہوئی تو محمد کی جانشینی کا تذکرہ ضرور ہوا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے 10 سال بعد، ایک روایت کہتی ہے رسول اللہ کی بعثت کے 12 سال بعد، ایک روایت کہتی ہے بعثت کے فوراً اسی سال اللہ کا رسول معراج پر چلا گیا۔ اچھا معراج پر گیا، اب کیسے گیا معراج پر؟ ساتھ امام الملائکہ سید الملائکہ کون ہے؟ جبریل، دونوں ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچے، سفر طے ہو رہا ہے ہاں کہ خدا دکھانا چاہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہے توجہ، تاکہ ہم بابرکتوں والی ہم معراج کرا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں۔ کیا محمد نشانی جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا، لیکن دنیا کو پتہ کیسے چلتا اگر معراج نہ ہوتی؟ ہاں اب توجہ کیجئے گا، چوتھا آسمان دونوں پہنچے، اس کے بعد ایک مقام ایسا ہے کہ سارے شیعہ سنی سب نے لکھا۔ اب جیسے محمد عربی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جبریل کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک انگلی کے پورے جتنا بھی آگے قدم رکھا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نور والا پیچھے تھا، محمد کی جوتی آگے تھی۔ توجہ، اب یہاں روایت کہتی ہے توجہ سامعین محترم، اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ اس مقام پر چوتھے آسمان پر پیغمبر اسلام نے، یہ اہل سنت کی روایت ہے، میں تشیع کی روایت نہیں پڑھ رہا، اہل سنت جو لکھا، میں تو غیر جانب دانانہ کا جو ہے تجزیہ کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک نور کی عماری پہ تھے اور سامنے ایک نور نے پردہ کیا ہوا تھا۔ خدا نے پوچھا، ہاں بھائی اے محمد، چوتھے آسمان پر اے محمد ان سارے نبیوں سے سوال کرو جو تمہارا استقبال کرنے آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ انہیں نبوت کس بنیاد پہ ملی۔ یہ ساروں نے لکھا، اب میرے پاس عربی عبارتیں اور ریفرنس دینے کا وقت نہیں ہے، ہاں ان سے پوچھو کہ تمہیں نبوت اور رسالت کس بنیاد پہ ملی۔ نبیوں کی تمام تر روحوں نے کہا پہلے محمد کا دیدار تو کراؤ، ہم تشفی کرنا چاہتے ہیں، وہی محمد ہے۔ جیسے محمد سے محمد نے رخ انور کو پھیرا، جیسے پردہ ہٹایا نور کا، دیکھا کہاں، اب بتاؤ، پھر وہی آواز آئی، ہاں بتاؤ۔ توجہ سامعین محترم، اس سے پہلے ایک اور روایت اگر پڑھ دوں، جیسے ہی چوتھے آسمان پر حضور سرور کائنات نے قدم رکھا، ایک ہاتف غیبی نے ندا دی۔ وہ ندا کیا تھی؟ وہ ندا یہ تھی کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا۔ جواب میں محمد عربی نے کہا ترکت خلقا خلقن تو راکا، اے پروردگار میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دیا۔ پوری دنیا کو رب کے لیے چھوڑ دینا یہ ہے بندگی، اور بندگی کو ہوتی ہے معراج۔ یاد رکھنا، عہدوں کو معراج نہیں ہوتی، چودھری بننے کی ضرورت نہیں، عبد بنو، بندگی سیکھو، سر تسلیم خم کرنا سیکھو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہاں توجہ، ان انبیاء سے پوچھا نبوت کس بنیاد پہ ملی؟ سنو گے جملہ، سارے شیعہ سنی مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ شب معراج کیا کہا ان انبیاء نے؟ کہا ہمیں 3 باتوں پہ اللہ نے نبوت دی، 3 عہد تھے، ایک لا الہ الا اللہ اس کی توحید، دوسرا محمد کی رسالت محمد رسول اللہ، تیسرا علی ولی اللہ علی کی ولایت۔ توجہ سامعین محترم، کہتے ہیں کب سے علی ولی اللہ تھا؟ اور میرے بھائی تمہارے یہاں نہیں، نبیوں کے یہاں علی ولی اللہ تھا۔ ہے توجہ؟ ہاں اچھا، اب میں اپنی روایت نہیں پڑھ رہا۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود، کون ہے؟ ابن مسعود،
بہت بڑا راوی عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی زبان سے حق سنا، آج حق دکھا دیجئے۔ عجیب عجیب صحابی تھے، یہ بھی تو صحابی تھے ہاں؟ اور میرے بھائی نہ پتھر ایک جیسے، نہ ڈنگر ایک جیسے، نہ موبائل ایک قیمت کے، نہ جانور ایک قیمت کے، نہ پودے ایک قیمت کے، اب ہائیبریڈ آ گیا، ایک آم کا بوٹا 500 سے لے کے 5000 تک کا ہے نا بھائی؟ نہ نباتات ایک قیمت کے، نہ جمادات ایک قیمت کے، نہ انسانات ایک قیمت کے، تو شمع رسالت کے پروانے بھی ایک قیمت کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں نبیوں میں بھی مدارج ہے، توجہ سلامت رہو، نبیوں میں بھی مدارج ہیں، تو انسانوں میں بھی ہر کسی کی قیمت ہے نا، جس کی جتنی معرفت۔ کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیسے پتہ چلے کسی کیا قیمت ہے؟ کہ اکثر الناس قیمت واکثرهم علما، اقل الناس قیمت واقلهم علما، جس کا علم و معرفت زیادہ اس کی قیمت بھی زیادہ، جس کی علم و معرفت کم اس کی قیمت بھی کم، سمپل سی بات ہے۔ اور میرا اچھا دیکھیے، خدا تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، علم الیقین۔ اللہ کرے یہ مشکل بات سمجھا دو، تھوڑی سی مشکل بات ہے۔ آگ جل رہی ہے باہر، میں اندر بیٹھا ہوں، اس آگ کی شعاؤں نے مجھے بتایا، یہ ہے علم الیقین۔ مجھے علم ہو گیا نا کہ آگ کے وجود پہ دلیل کیا ملی؟ وہ شعاؤں کی روشنی اندر آ رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جو بلنکنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا آگ جل رہی ہے، علم ہو گیا مجھے کہ اس کا وجود ہے۔ توجہ، اس سے اگلا درجہ ہے کس کا؟ عین الیقین۔ میں وہاں سے اٹھا، آ کے میں نے اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیا۔ ابراہیم کو پتا تھا کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، علم الیقین تھا، لیکن عین الیقین نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے رب ارنی کیف تحیی، پروردگار تو بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ تو جانتا نہیں، ولم تؤمن، ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، لیکن علم الیقین سے عین الیقین پہ جانا چاہتا ہوں۔ علم تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم تو تھا کہ ہاں باہر آگ جل رہی ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ باہر سے اٹھ کر آیا، آنکھوں سے دیکھ لیا آگ جل رہی ہے، یہ ہو گیا علم الیقین۔ اب ہے حق الیقین، کیا کیا؟ اپنا ہاتھ لیا، آگ کے اندر دے دیا، ہاتھ جلنے لگا، یہ ہے حق الیقین۔ ہاتھ اندر گیا، اندر جا کے آگ ہو گیا ہاتھ، یہ ہے حقیقت و حق الیقین۔ وہ ابراہیم ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اور یہ علی ہے جو کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ابن مسعود کو پتا ہے کہ جو رسول نے بولا وہ حق ہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حق سنتے آئے، اب حق دکھا دیجئے۔ علم الیقین تو ہے لیکن عین الیقین پہ جانا ہے۔ کہ ابن مسعود جاؤ حجرے میں جا کے حق دیکھ لو۔ توجہ سامعین محترم، میرا ساتھ دینا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارے شیعہ سنی نے لکھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ جس علامہ طالب جوہری نے مجھے 3.5 گھنٹے ملاقات کے بعد ایک بات کہا، میں جوان ایک بات یاد رکھنا، جس مجلس میں علی کا تذکرہ نہ ہو وہ منحوس ہے۔ یہ مجھے علامہ طالب جوہری جو پی ٹی وی پہ آپ جو 30 سال سے سنتے رہے، مجلس شام غریبہ، میں ان کی خدمت میں گیا 10:30 بجے، رات کو 1:30 بجے آیا۔ کہا بیٹا، ہاتھ رکھ کے 2-3 نصیحتیں کی، بڑی دعائیں دی، پھر کہا بیٹا جس مجلس میں علی کا تذکرہ نہ ہو منحوس ہے۔ مجھے بات تو بڑی سمجھ میں آئی، لیکن بعد میں میں سوچتا رہا اسی حدیث پر، پھر مجھے ایک آیت ملی اور حدیث سے میں نے نتیجہ نکالا۔ میرا ساتھ دینا خدا کے لیے۔ جب معراج ہوئی تھی نا، صحابہ پوچھتے رہے معراج پہ کیا ہوا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ وہ نماز بھی لے آئے، جو چیزیں تھیں وہ تو بتا دی نا، احکام وغیرہ تو آگے نہ چلو گے، لیکن جو اہم جو اللہ نے اہتمام کیا تھا وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ 23 سال تک خاموش رہا۔ توجہ، یہ یہاں مسجد بھی ہے، نماز بھی ہوتی ہے ادھر، نہیں نا؟ ابھی 5-10 منٹ اگر لے لوں ہے۔ توجہ سامعین محترم، سردی زیادہ ہو رہی ہے، بزرگوں کا مجھے بڑا لحاظ ہے، لیکن کیا کریں،
اسی تکلیف نے بچانا ہے آپ کو بروز قیامت. توجہ سامعین محترم, خدا ان بزرگ کو صحت و سلامتی دے. بڑی محبت کے ساتھ بندے حقیر کو میں نے آتے ہی جو ہے نا بھائی سے پوچھا, میں نے کہا یہ دوڑے وین والے بھائی ہیں نا؟ میں نے کہا جی بالکل یہ وہی ہیں. اچھا, لیکن دوڑ وین سننے آتے تھے 5 دن ہمیں. اللہ تمہیں خوش رکھے, سلامتی ہو. توجہ سامعین محترم, بڑے دور دور سے اپنے چاہنے والوں کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں. جلا جیم سے بھی, خانپور سے بھی کوئی لوگ موجود ہیں. اللہ آپ کو صحت و سلامت. میرا ساتھ دینا سامعین محترم. یہ جب سے رسول اللہ آئے نا یہ پوچھتے رہے کہ بھئی کیا ہوتا تھا اوپر. اللہ کا رسول تام خلق عظیم کا مالک اس سوال کے جواب کو اگنور کر دیا کرتا تھا, کبھی نہیں بتایا کیا ہوا. اچھا اب یہ کب بتایا, میں ابھی آتا ہوں, لیکن یہ سن لینا روایت پہلے. ابن مسعود نے پوچھا بتاؤ تو صحیح, ساری زندگی یا رسول اللہ حق سنا, حق دکھا دو. کہا جاؤ حجرے میں جا کے دیکھ لو حق کیا ہے. جو میں بات کر رہا تھا نا اس پہ ذرا غور کرنا. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے, یہ تو سب نے لکھا نا, ہر مجلس کو زینت دو علی کے ذکر سے. اب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والوں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. تو قرآن کا مخاطب اول محمد ہے. خدا جو حکم تمہیں دے رہا ہے وہ محمد کو بھی دے رہا ہے. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا, محمد نے ہر بات پہ عمل کیا پھر حکم دیا. اس کا معنی کیا ہوا, محمد نے پہلے اپنی ہر مجلس میں علی کا تذکرہ کیا, اور جب خدا محمد کو حکم دے رہا ہے 120 مرتبہ معراج کی, کیسے ہو سکتا ہے کوئی معراج علی کے ذکر سے خالی ہو. نہ خدا کی مجلس میں علی کا تذکرہ ختم ہوا نہ محمد کی. یا رسول اللہ, اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں جا کے, یا رسول اللہ حق دکھا دیجئے. اچھا جاؤ اس حجرے میں حق دیکھ لو. کیا دیکھا, حجرے میں گئے, ابن مسعود امیر المومنین علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا نماز میں نا جب دعائے قنوت میں پہنچے تو کہا اللہم بحق عبدک و رسولک. اب دیکھو پھر عبد کا حوالہ دیا. علی نے یہ نہیں کہا پہلے کہ نبی کا واسطہ, نہیں, عبد کا, تیرے عبد محمد کا واسطہ, اس بندے کا واسطہ جس کو معراج ہوئی. اللہم بحق عبدک و رسولک, پروردگار تجھے اپنے عبد کا واسطہ اور اپنے رسول کا واسطہ. اغفر لشیعتی, میرے شیعوں کو معاف کر. ابن مسعود نے منظر دیکھا, باہر آ گئے, یا رسول اللہ. اب رسول کو دیکھا, اب رسول نماز پڑھ رہے ہیں, اب محمد نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا محمد نے ذکر سجدہ, ذکر رکوع, ذکر قنوت میں دعا مانگی, اللہم بحق عبدک و ولیک. پروردگار تجھے اپنے بندے کا واسطہ, اپنے ولی علی کا واسطہ, اغفر لے امتی, میرے امت کے گناہ معاف کر. توجہ سامعین محترم, نماز تمام ہوئی, ابن مسعود پریشان, یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ افضل ہیں, علی نے آپ کا حوالہ دیا یہ سمجھ میں آتی ہے, آپ نے علی کا حوالہ دیا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. توجہ, آپ نے علی کا حوالہ دیا اس لیے آپ افضل ہیں, آپ کا حوالہ علی کو سمجھ. اچھا فوراً رحمت کا مجسمہ جلال کے مرقع میں تبدیل ہو گیا. کفر بعد الایمان, ابن مسعود ایمان کے بعد کفر کرتا ہے. توجہ, اللہ کے رسول نے کیا کہا سنو, آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ نے میرے اور میرے بھائی علی کے نور کو خلق کیا. ابن مسعود سن, سورہ قاف کی آیت ہے, رکھو حفاظ کرام کے سر پہ قرآن اور پوچھو ان سے گرامر کا یہ کون سا صیغہ ہے. وَأَلْقَيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ وَعَنِيدٍ. دو افراد, القیا تسنیہ کا صیغہ ہے. عربی میں ایک کے لیے واحد, دو کے لیے تسنیہ, دے نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. دو کے لیے کیا ہوتا ہے, تسنیہ ہوتا ہے.
تین اور تین سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے. وَأَلْقَيَا دو افراد کہیں گے فی جہنم کل کفار وعنید بروز قیامت دو افراد بروز قیامت بروز قیامت جہنم میں ڈالیں گے. ابن مسعود دو افراد کون ہے کہ رسول اللہ آپ بتا دیجئے کس کو ڈالیں گے؟ کل کفار وعنید کافروں کو بھی اور عنید ناشکروں کو بھی. کہ یہ کافر کون ہیں؟ یہ عنید کون ہیں؟ وہ القیا دو افراد کون ہیں؟ کہ ابن مسعود سن وہ ایک میں ہوں اور دوسرا میرا بھائی علی، ہم دونوں جہنم میں ڈالیں گے. کس کو؟ کہ من انکر رسالتی جس نے میری رسالت کا انکار کیا فہو کافر وہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم. جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ عنید ناشکرا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم. علی میرے دشمن کو ڈالے گا، میں علی کے دشمن کو ڈالے گا. جو سامعین محترم 2000 سال پہلے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا. کہا یا رسول اللہ میرا سوال وہیں پر ہے، آپ نے علی کا حوالہ کیوں دیا؟ سنو گے جملہ؟ کہا ابن مسعود سن، جب میرے بھائی علی نے دست دعا بارگاہ خداوندی میں بلند کیے 18,000 عوالم ہیں، یہ ایک عالم ہے. امام صادق فرما رہے ایسی 18,000 دنیایں اور ہیں، عوالم اور ہیں. کہا کہ جب علی نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیے پوری کائنات موجودات پر نگاہ دوڑائی، علی کو مجھ سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ملا. جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پوری کائنات پر نگاہ دوڑائی، مجھے علی سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. سامعین محترم چوتھے آسمان پر جب معراج ہوئی پیغمبر اسلام کو، توجہ، جب معراج ہوئی پیغمبر اسلام کو تو پروردگار کے ایک ندا جو ہے وہ ہاتف غیبی نے دی تھی کہ دیکھو میں نے پوری کائنات کو محمد تیرے لیے خلق کیا. محمد نے کہا کہ دیکھو میں پوری کائنات چھوڑ کر آ گیا ہوں معراج پہ تیرے لیے. یہ جملہ تاریخ میں دو مقامات پر ہے، یا یہ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی پوری کائنات لٹا دی تیرے لیے، یا یہ جملہ حسین نے کہا اے پروردگار میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا. خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. یہی آج کی شب تھی، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے. شب 28 رجب بڑا مشکل تھا حسین کا مدینہ چھوڑنا. عزادار و شرما کے نہ رونا بڑی قبولیت کی مجلس ہے، 2 وقت مل رہے ہیں. خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. میں نے دو تین منظر جو ہے نا بیان کر رہے ہیں. 60 ہجری 27 رجب گورنر مدینہ نے بیعت طلب کی. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا. روایت کہتی ہے آدھی رات ہو چکی تھی. زہرا کا لال دار الامارہ سے ہو کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھا اپنے گھر جاتا. آدھی رات ہو چکی تھی، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے، لیکن روایت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، خدا نقن صاحب کو نقن صاحب کی روح کو شادگی نصیب کرے. وہ کہا کرتے تھے پڑھ کے مصائب پڑھا کرو، پڑھ کے پڑھا کرو. اور نقن صاحب کے جملے سنیے گا. جملہ روایت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ سارا جو ماجرا ہو گیا، وہ ماجرا ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گھروں کے دروازے بند ہو گئے تھے حسین کو اپنے گھر میں چلے جانا چاہیے تھا، لیکن حسین نے راستہ تبدیل کیا. دارالخلافہ سے اپنے گھر نہیں اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچا ہے حسین. دق الباب ہوا. کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا، کسی چاہنے والے کو بھیج دیا ہوتا. بہن زینب سے آ کے مشورہ کیا. یہ بہن زینب کے القابات سنو کہ کیا ہے؟ سنو کہ روایت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. بی بی کا ایک لقب ہے ام المصائب، مصائب کی اصل، جو 5.5 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ دربار گئی. وہ زینب جس نے 5.5 سال کی عمر میں اپنے بھائی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، اس نے 5.5 سال کے سن میں اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتا ہوا دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے بچپنے میں ماں کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا،
اس نے اپنے ہاتھ سے کلفظ ملعون کا تعزیانہ ماں کے ہاتھ پہ لگتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود جبل الصبر، صبر کا پہاڑ زینب. بی بی کا ایک لقب یاد کر لو، کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ. جس طرح سے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے نا، مصیبتوں نے دکھوں نے جس زینب کا طواف کیا وہ ہے زینب کبریٰ. شریکت الحسین، کار امامت میں جو شریک تھی. سنیے گا جملہ، آ کے بھائی نے بہن سے مشورہ کیا. عزادارو سننا، عالمہ غیر معلمہ زینب ہے. 3 امام جس سے مشورہ کرتے ہوں، ان میں ایک کون ہے؟ ایک امام کا نام ہے حسین ابن علی. بہن کو بتایا سارا ماجرا. بہن نے حوصلہ ہمت بڑھائی، کہا عباس اب تیاری کرو. اب مدینہ کے بن میں تیاری ہو رہی ہے. 2 روایتیں پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. یہ رات جو ہے نا حسین نے بڑی مشکل میں گزاری ہے. خدا تمہیں لے جائے مدینہ منورہ، دیکھو گے یہ بقی ہے، اور بقی سے کوئی 300 یا 400 میٹر کے فاصلے پر، 200-300 میٹر کے فاصلے پر رسول اللہ کی مرکز ہے. روایت کہتی ہے حسین ابن علی سید الصابرین، گویا ہمت کا پہاڑ، حوصلے کا پہاڑ. حسین کو کوئی فیصلہ کرنے میں پس و پیش و تردد نہیں ہوا. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب یہ رات کو نانا کی قبر کے لیے امام حسین آئے نا، تو ایسے آئے جیسے ہمت کا پہاڑ چل کے جا رہا ہو. بڑے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حسین قدم رکھتے تھے اور رسول اللہ کی قبر پہ پہنچتے تھے. کا جو ہمت و حوصلہ اور جو نظم و نسق اور ثبات قدم، یعنی قدم کا ثبات، اتنے مضبوط طریقے سے حسین نے قدم رکھا نا رسول اللہ کی قبر پہ جاتے ہی، وہی انداز پھر حسین کا بھائی حسن کی قبر پہ آتے ہوئے تھا. راوی کہتا ہے مگر ایک منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا. بڑا حوصلہ، بڑی ہمت، کہ جب نانا کے مزار کی جانب بڑھے حسین، وہی انداز پھر حسن مجتبیٰ کی قبر پہ بڑھتے ہوئے. لیکن راوی کہتے ہیں کہ منظر نہ دیکھا گیا. جیسے ماں کی قبر کا رخ کیا نا، حسین اس طرح سے دوڑے ہیں جیسے شیر خوار بچہ ماں کے پستان کی جانب لپکتا ہے. نہ جانے حسین کو ماں زہرا کی قبر دیکھ کے کیا یاد آ گیا. ہزاروں شرما کے نہ رونا، اپنی صداؤں کو بلند کرو. خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. یہ وہی حسین ہے نا جب آخری وقت تھا، یہی مدینہ تھا، غسل و کفن دے دیا تھا. غسل و کفن دے دیا تھا، اور پھر ایک بچہ ہے یہی حسین جو ماں کی قبر، جو ماں کا آخری دیدار نہیں کر رہا. علی نے پوچھا کہ دیدار نہ کرو گے؟ فاطمہ من المہد الی اللحد علامہ قزوینی نے لکھا، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا. جب علی نے کہا نا سارے بچوں نے زہرا کا آخری دیدار کر لیا، کیا حسین تم نہ کرو گے؟ تو کیا جملہ کہا کہ میری ماں ہے فخر مریم، میں ہوں فخر عیسیٰ. اس وقت تک عیسیٰ نہ گئے تھے جب تک مریم نے نہیں بلایا تھا. میں بھی اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی. ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے تھے، بند کفن ٹوٹے. حیات القلوب میں لکھا حدت و منت یدائے، علامہ مجلسی لکھتے وہ ہاتھ جو سارے زندگی زہرا کے پہلو پہ تھا نا، پہلو سے ہلا. بند کفن ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے. آ میرا پیاسا حسین، آ میرا عریان حسین، آ میرا سہکان حسین. بڑا مشکل تھا علی کا حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کرنا. یہ وہی حسین ہے نا جس کے لیے بند کفن ٹوٹے. اس حسین کی کیا کیفیت ہوگی جب اپنی ماں کے مدینے کو چھوڑ رہا ہوگا، ماں کی قبر کو چھوڑ رہا ہوگا. حسین 3 مرتبہ غش کھائے ہیں امام حسین نے اس رات کو. لیکن جب خواب میں آ کے نانا نے اور ماں نے حوصلہ دے دیا نا، اب ہمت بن گئی. دن چڑھا 28 رجب 60 ہجری. دیکھو روایت کہتی ہے حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا اور مدینے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا. روایت کہتی ہے بچوں نے اپنے کھیل چھوڑ دیے، عورتیں چھتوں پہ سوار ہو گئیں. ایک عورت کہتی تھی اگر کسی نے 14ویں کا چاند دن کی روشنی میں دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھے. دیکھو چاند کس طرح سے کہکشاں کی جھرمٹ میں اس وقت نکلا ہوا ہے. لوگوں نے اپنے کام چھوڑ دیے، پورا مدینہ امٹ آیا کہ مدینے کے وارث، مدینے کے والی مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. سنو قصداروں، ایک وقت وہ آیا کہ حسین نے کہا
حسین ابن علی نے کہا عباس اب ان مدینے والوں سے کہو اپنے گھر چلے جائیں، اب مستورات کے سوار ہونے کی باری ہے۔ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، ہاں کوئی خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے، ذمہ داری سے روایت پڑھو، خدا تمہاری حاجت روائی کرے، اس گھر پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول کرے، بانیان مجلس کی پریشانیاں دور کرے، مشکل کشا کے صدقے روایت پڑھو ذمہ داری سے۔ روایت کہتی ہے کہ عباس انہیں کہو اپنے گھر کو چلے جائیں، ہاں عورتیں چھتوں سے اتر آئیں، مرد میدان کو چھوڑ دے، بچے اپنے مشغولات میں چلے جائیں، اس مدینے کے میدان کو خالی کر دو، اب مستورات کو سوار ہوتے ہوئے کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ حسین نے کہا، ایک مسند پہ جا کے کرسی پہ جا کے حسین بیٹھ گئے، عباس نے صدا لگائی، سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب چند راوی ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت دور جا کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے، وہاں سے منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ حجرے سے ایک مستور نکلتی تھی، ساتھ ایک جوان ہوتا تھا، یا اس کا بیٹا یا اس کا بھتیجا۔ جناب ام فروہ صلوات اللہ علیہا اگر بیوہ حسن برآمد ہوئی تو سوار کرنے والا ایک قاسم آگے بڑھتے اور سوار کراتے محمل میں، کہا اس کے بعد دوسری بی بی آتی، ساتھ دوسرا جوان، تیسری بی بی، تیسرا جوان، ام لیلہ کو سوار کرانے والا علی اکبر، ایسا ہی ہے نا، جناب ام کلثوم کو سوار کرانے والا ابو الفضل عباس۔ وہ راوی کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے منظر، جیسے لمحے گزرے، وقت کا گزرنا تھا، ہم دیکھتے رہے، یہی ترتیب ہے، ہر بی بی کو سوار کرانے والا ایک جوان ہے، لیکن حجرے سے جب سب بیبیاں سوار ہو گئی، اب ایک معظمہ نکلی۔ ہم نے کیسے اندازہ لگایا؟ چند بنی ہاشم کی عورتیں ساتھ ہیں، ساتھ 3 جوان ہیں، میں تینوں جوانوں کو جانتا تھا۔ جب یہ شہزادی برآمد ہوئی نا حجرے سے، میں نے دیکھا یتیم حسن قاسم بھی ساتھ، علی اکبر بھی ساتھ، عباس بھی ساتھ، میں سمجھ گیا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ کہا جیسے یہ 3 جوانوں کے جھرمٹ میں برآمد ہوئی، حسین نے کرسی کو چھوڑا، استقبال کے لیے حسین کھڑے ہو گئے، مسند کو چھوڑا، محمل کو قریب کیا۔ سنو گے جیسے یہ شہزادی محمل کے قریب پہنچی ہے نا، عباس 2 زانو ہو کے بیٹھے اور اپنے گھٹنے کو بلند کیا عباس نے۔ ہاں سنو گے جملہ، روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر نے اپنی پھوپھی اماں کا دایاں جو نالین تھا اپنے ہاتھوں پہ رکھا، قاسم نے محمل سے پردہ ہٹایا، عباس نے زانوٹے کے سہارا دیا، علی اکبر نے نالین کو سہارا دیا، قاسم نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین آگے بڑھ کے سہارا دے کے زینب کبریٰ کو سوار کرا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یہ مدینہ ہے، یہ زینب کی شان ہے۔ کیا یہ منظر زینب کو یاد نہ ہوگا؟ عزادارو یہی 11 محرم کربلا کا میدان تھا، نظرت یمیناً و شمالا، علی کی بڑی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، سر بریدہ لاشوں کو خطاب کر کے کہتی تھی وہ کیا علی اکبر سوار نہ کراؤ گے زینب؟ عباس بن کے زینب کبریٰ نے سب کو سوار کرا دیا، لیکن زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہ تھا۔ سنو گے جملہ، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، روایت یہ کہتی ہے کہ جب زینب کبریٰ نے سب کو سوار کرا دیا نا، اس کے بعد مقتل میں ہر لاش کو زینب نے ایک مرتبہ پکارا، قاسم کیا اپنی آقا زادی کو سوار نہ کراؤ گے؟ ایک لاشا ہے جس کے جگر میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا تھا، وہ سر بریدہ لاشا۔ علی اکبر پہلی صدا پہ لبیک کہتے تھے، کیا زینب کو سوار نہ کراؤ گے؟ پتھروں کے ڈھیر پہ ایک لاشا ہے حسین کا، بھیا حسین مدینہ ساتھ چھوڑا تھا نا، اب میں کربلا چھوڑ رہی ہوں، کیا مجھے سوار نہ کراؤ گے؟ روایت کہتی ہے اون کے لاشے کو ایک بار، محمد کے لاشے کو ایک بار، قاسم کے لاشے کو ایک بار، حسین کے لاشے کو ایک بار۔ اب سنیے گا جملہ، علی اکبر کے لاشے کو زینب نے ایک بار بلایا، لیکن نہر القما پر ایک لاشا بن بازوؤں کے ایسا ہے، سر بریدہ لاشا، بازو موجود نہیں، بار بار ایک مایوسانہ نگاہ زینب نے ڈالی، بار بار کہا عباس عباس عباس، کیا زینب کو سوار نہ کرا؟
یہ دیکھو